السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 19 جولائی 2024 مطابق 12 محرم الحرام 1446 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے قرآن کا پیغام، ان 10 حرام کاموں سے دور رہو۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ سورۃ الانعام میں ایک جگہ 10 حرام کاموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 10 کام پورے دین کا خلاصہ ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں اصل معنی میں حرام ہیں، جبکہ کچھ چیزیں فرض ہیں جن کا چھوڑنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے اور بد سلوکی حرام ہے۔ اس طرح یہ کل 10 چیزیں ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ ان 10 چیزوں میں سے ایک دو کے سوا باقی سب کا تعلق سماجی اور اخلاقی امور سے ہے۔ ان چیزوں پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ آج ہمارا کیا حال ہے۔ ہم مسلمان کس دھڑلے سے ان حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الی آخر الآیات۔ فرمایا اے پیغمبر ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا باتیں حرام کی ہیں اور کیا باتیں فرض کی ہیں۔ یہ بات کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی اولاد کو افلاس اور فقر کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم ہی تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی، کھلی ہوئی یا چھپی ہوئی بے حیائیوں کے قریب بھی نہ پھٹکو، کسی کی جان کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے بلا وجہ میں نہ لو، سوائے اس کے کہ شریعت کے حکم کے مطابق اس کا قتل درست ہو۔ اللہ تم کو اس کی نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم عقل و ہوش سے کام لو، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر یہ کہ بہتر اور مناسب طریقے پر اس کے مال کی ذمہ داری ادا کرو، یہاں تک کہ وہ یتیم بالغ ہو جائے اور اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے۔ ناپ تول انصاف کے ساتھ اور پورا کیا کرو۔ ہم ہر شخص کو اس کی گنجائش اور طاقت کے مطابق ہی احکام کا پابند بناتے ہیں، اور جب بات کہو تو انصاف کی بات کہو، چاہے معاملہ تمہارے رشتہ داری کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ نے ان باتوں کا تم کو تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اسی کی پیروی کرو، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تم کو اس کی نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم ان غلط راستوں سے بچتے رہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 تا 153۔ ان آیتوں میں جن حرام کاموں کا ذکر کیا گیا ہے وہ نمبر وار اس طرح ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کرنا یا ان کی نافرمانی کرنا اور ان کا کہنا نہ ماننا۔ نمبر 3 فقر کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا، اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جائے۔ نمبر 4 بے حیائی اور بدکاری اور گناہوں میں مبتلا ہونا، چاہے بے حیائی چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہوئی۔ نمبر 5 کسی کی ناحق جان لینا۔ نمبر 6 یتیم کا مال ہڑپ کرنا یا اس کے مال میں خود برد کرنا۔ نمبر 7 ڈنڈی مارنا اور ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 8 غلط اور ناانصافی کی بات کہنا۔ خاص طور سے انسان اس وقت ناانصافی کی بات کہہ جاتا ہے جب معاملہ اس کے عزیز یا رشتہ دار کا ہو، اسی لیے اس بات پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے۔ یہاں خاص طور سے اس سے مراد جھوٹی گواہی دینا ہے۔ نمبر 9 اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا۔ نمبر 10 اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چلنا۔ دوسرا مضمون ہے نمونہ عمل، حضرت حسن و حسین کا کردار ہمارے لیے نمونہ۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ ایک طرف ہجرت کی یاد دلاتا ہے تو دوسری طرف اسلامی کیلنڈر کے آغاز کی تاریخ کو بھی ذہنوں میں تازہ کرتا ہے، اور تیسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دلخراش منظر بھی سامنے لاتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس مہینے کو کئی اعتبار سے اہمیت حاصل ہے، لیکن آج کے حالات میں ان پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی بجائے زیادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی زندگی میں پائے جانے والے نمونے کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیا جائے۔ موجودہ دور میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اقتدار کی چاہت، منصب کی ہوس اور اختلاف و انتشار کی فضا انتہائی افسوسناک حد تک ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے عہدوں کو پانے کے لیے لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ دوسری طرف مسلمان اس قدر منتشر، بکھرے ہوئے اور اتنے خانوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ان کے متحد ہونے کے بارے میں سوچنا بھی اب خواب سا معلوم ہوتا ہے۔ تیسری طرف بعض طاقتوں کی طرف سے ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اپنی شریعت پر عمل نہ کریں، اپنے اسلامی تشخص یعنی آئیڈینٹی سے دستبردار ہو جائیں اور اپنے دین میں کمی بیشی کے لیے تیار ہو جائیں۔
ایسے حالات میں حضرات حسنین کی زندگیوں میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امت کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اور ملت کو اختلاف و انتشار سے بچانے کے لیے ایثار سے کام لیا جائے، دوسروں کو آگے رکھ کر اور خود پیچھے رہ کر کام کیا جائے، منصب حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، بلکہ حق رکھنے اور اہل ہونے کے باوجود اپنے منصب کی قربانی دے دی جائے۔ جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ دین و شریعت پر جب حملہ ہو تو پوری قوت سے اس کا مقابلہ کیا جائے، حملہ جس قسم کا ہو اس کا جواب بھی اسی طرح دیا جائے۔ اگر کوئی ہم سے ہمارے دین و ایمان کا سودا کرنے کا مطالبہ کرے تو ہم اپنی جان کی قربانی تو دے دیں، لیکن اپنے دین کو چھوڑنا اور اپنے ایمان کا سودا کرنا کسی حال میں منظور نہ کریں۔ یہ دونوں کردار ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہر ایک کی اپنی الگ اہمیت ہے۔ آج کے حالات میں ان دونوں نمونوں پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ امت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے عہدہ و اقتدار کی قربانی کا حسنی نمونہ اور دین و شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی پیاری جان قربان کر دینے کا حسینی نمونہ۔ تیسرا مضمون ہے راہ عمل، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح معیار۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو فرمایا، وہاں پر موجود صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر ملنے لگے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ جب وہ بولے تو سچ بولے، جب اس کے پاس امانت روائی جائے تو اسے صحیح طور پر ادا کرے، اور جو اس کا پڑوسی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ حدیث مرقات المفاتیح میں آئی ہے، حدیث نمبر ہے 4990۔ اس حدیث پاک نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا معیار کیا ہے۔ صرف محبت رسول کا دعویٰ کافی نہیں ہے، ایسا کام بھی محبت کی علامت نہیں بن سکتا جس کو ہم اور آپ اپنی طرف سے اچھا سمجھیں۔ اچھا کام وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فرما دیں۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کو جب معلوم ہوا کہ ہمارے صحابہ اللہ اور ہماری محبت میں ہمارے وضو کے استعمال شدہ پانی کو اپنے ہاتھوں پر مل رہے ہیں تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ واقعی تم کو ہم سے سچی محبت ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر سچ مچ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کا معیار یہ ہے کہ تم جب بھی بولو سچ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج جھوٹ بولنے کو ہم ہنر سمجھتے ہیں، بے ایمانی اور خیانت ہماری پہچان بن گئی ہے۔ پڑوسی کو ستانے میں شاید ہی کوئی ہم سے پیچھے ہو، پھر بھی ہمیں دعویٰ ہے، شاید ہی ہم کسی سے پیچھے ہوں، پھر بھی ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں نصیب ہو تو پھر ہمیں محبت کے دعوے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنی عملی زندگی میں برپا کرنا ہوگا اور تمام امور میں آپ کی اطاعت اور آپ کی سنت کی پیروی کرنی ہوگی، کیونکہ ہر دعوے کی دلیل ہوا کرتی ہے اور حب الہی اور حب رسول کی دلیل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور آپ کے احکام و ہدایات کی اتباع کی جائے۔ آخری مضمون مسائل۔ سجدہ سہو کب تک کر سکتا ہے؟ سوال، اگر سلام کے بعد فوراً سجدہ سہو کرنا بھول گیا تو کب تک ادا کر سکتا ہے؟ جواب، اگر کوئی شخص سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور دونوں طرف کو سلام پھیر دیا تو اگر ابھی اس نے قبلے کی طرف سے اپنا سینہ نہ پھیرا ہو بلکہ قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھا رہا ہو اور اسی طرح ابھی اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کے منافی ہو اور اسی طرح اس نے کوئی بات نہ کی ہو تو جتنی دیر بعد بھی اسے یاد آ جائے اسے چاہیے کہ سجدہ سہو ادا کر کے اپنی نماز پوری کر لے، اور اگر وہ کوئی ایسا کام کر چکا ہے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔